والنجم إذا غوى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار لاتعداد انگنت بے حد و بے حساب درود و سلام نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہوں۔ انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، قابل قدر ساتھیوں، میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس رب کائنات نے اس مقام پر توحید کے اس مرکز میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور پھر اپنے بھائی افضل صاحب کا اور ان کے رفقا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جن کی محنت سے آج یہ اللہ کا گھر پایہ تکمیل کو پہنچا ہے۔ آج کا یہ حسین دل نشین پروگرام مسجد کے افتتاح کے حوالے سے منعقد کیا گیا ہے۔ میں اختصار کے ساتھ ایک دو باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ مساجد اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کے گھر میں تشریف لانے والے اللہ کے مہمان ہیں، اور ان مہمانوں کی اللہ تواضع بھی کرتا ہے۔ اس کے گھر میں آنے والوں کو اللہ کئی ایک انعامات سے بھی نوازتا ہے۔ اس کی فہرست بڑی طویل ہے کہ وہ کون کون خوش نصیب ہیں۔ ان میں سے میں 4 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ہے مسجد بنانے والا،
ایک ہے مسجد کو آباد کرنے والا، ایک ہے مسجد کے انتظامات کو چلانے والا، اور ایک ہے مساجد میں لوگوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دینے والا۔ ان چاروں کے بارے میں اپنی رائے نہیں دوں گا، بلکہ میرے آقا و مولا، میرے رہبر و رہنما، میرے پیشوا اور مقتدا، ساری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے اس گھر میں تعاون فرما کے اس کی تعمیر میں حصہ لیا، مالی طور پر، جسمانی طور پر، وقت دے کر، جس طرح بھی انہوں نے حصہ ڈالا ہے اللہ کے اس گھر کو بنانے میں، ان کے لیے بشارت ہے رحمت کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے۔ حضرت سلفی صاحب نے رحمت کائنات کا فرمان پڑھا، کائنات کا امام کہہ رہا ہے، رسول ہاشمی فرما رہا ہے، جس نے بھی اللہ کا گھر بنانے میں معاونت کی ہے وہ خوش ہو جائے کہ اگر اس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنانے میں تعاون کیا ہے، وہ تعاون تھوڑا ہے یا زیادہ ہے۔ رحمت کائنات فرماتے ہیں، اللہ کہتا ہے محبوب اس کو بشارت دے دو، تو نے سوک کلاں کی زمین پر میرے لیے، میرے بندوں کے لیے، میری عبادت کے لیے میرا گھر بنایا ہے، میں محمد کی زبان سے تمہیں بشارت دلواتا ہوں کہ میں تیرا گھر جنت میں بنواؤں گا۔ کتنی بڑی بشارت اور کتنی بڑی خوش قسمتی ہے اس شخص کے لیے جس نے اس گھر کے بنانے میں تعاون کیا ہے۔ اب انہوں نے تو کردار ادا کر دیا ہے، اب ذمہ داری آپ لوگوں کے کندھوں پر آ پڑی ہے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ اب اس کو آباد کرنا ہے۔ اب میرا اور آپ کا امتحان شروع ہو گیا ہے۔ پتہ ہے کون سا امتحان؟ میں اور آپ بڑے دعوے دار ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے آپ کو ایماندار تصور کرتے ہیں۔ اب چونکہ ایمان کا تعلق جو ہے وہ زبان کے ساتھ ساتھ دل کے ساتھ بھی ہے۔ اب دل کی کیفیت کو بندے اور اس کے پروردگار کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ مومن ہے کہ نہیں۔ اب اللہ آسمان سے اعلان کر کے کہتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر۔ میرا گھر تو بن گیا ہے، اب اس گھر کو آباد وہ کریں گے جن کے سینے میں ایمان موجود ہوگا۔ اب ایمان کی پہچان ہوگی، اب پتا چلے گا کہ کتنے لوگ مومن ہیں۔
ایمان کا تعلق دل سے ہے، اور اسی لیے رحمت کائنات فرمایا کرتے تھے. صحابہ کا جمع غفیر ہے، اور رسول اللہ فرما رہے ہیں اذا رأیتم الرجل یعتد المساجد فاشہدوا لہ بالایمان. آقا فرماتے ہیں جب تم کسی شخص کو مسجد کی طرف باقاعدگی سے آتے ہوئے دیکھو، یعنی 5 وقت نماز کے لیے مسجد کی طرف آتے ہوئے دیکھو، تو پھر کیا کرو؟ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ، میں محمد تمہیں کہتا ہوں کہ ان کے ایمان کی گواہی دے دو. بے دھڑک ہو کے کہہ دو یہ مومن ہے، یہ ایماندار ہے. اور پتہ ہے آپ کو، قبلے کی تبدیلی کے بعد جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رحمت کائنات سے سوال کیا تھا، اللہ کے پیغمبر وہ نمازیں جو ہم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی ہے ان کا کیا بنے گا؟ ان کا اجر و ثواب کدھر جائے گا؟ تو پتہ ہے اللہ نے جواب میں کیا کہا تھا؟ سوال ہوا نمازوں کا، آسمان سے جواب کیا آیا؟ ما کان اللہ لیضیع ایمانکم. ان کو کہو فکر نہ کرے، میں تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کروں گا. کس کو ایمان کہا ہے؟ بولیے ذرا. کتنا اہتمام کرتے ہیں میں اور آپ نماز کا؟ کتنے لوگ ہیں جو سارے کام کاج چھوڑ کر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدا پر اللہ کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے اللہ کے گھر میں حاضری دیتے ہیں؟ ہم نے سمجھ لیا لا الہ الا اللہ پڑھ لو مومن بن جاؤ گے، مسلمان بن جاؤ گے. کائنات کا امام جہاں جہاد کے لیے بیعت لیتا تھا، وہاں جریر بن عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح البخاری میں ہے، کہتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقام الصلاۃ. ہم نماز کے معاملے میں بھی رسول اللہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے تھے. کیا کہتے تھے؟ اے نبی تیرا کلمہ پڑھنے کے بعد تیرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے. آج مساجد ویران کیوں ہیں؟ آج مساجد بے آباد کیوں ہیں؟ نام نہاد مسلمان سمجھتا ہے میں نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے، بس میں مسلمان ہو گیا ہوں، اب نمازوں کی ضرورت نہیں ہے. تمہیں کیا پتا کہ مسجد میں آنے کی وجہ سے اللہ تمہیں کتنے اجر و ثواب سے نوازتا ہے. رحمت کائنات کا فرمان سنو، رسول ہاشمی کی حدیث سنو. رحمت کائنات فرماتے ہیں من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبۃ، جو شخص اپنے گھر سے باوضو ہو کر، کہاں سے؟ اپنے گھر سے وضو بنا کر. ہم سمجھتے ہیں شاید وضو وہی ہے جو مسجد کی ٹوٹیوں پہ آ کے کیا جائے. کائنات کا امام کہہ رہا ہے جو اپنے گھر سے وضو بنا کے فرض نماز کے لیے مسجد کا رخ کرتا ہے، اللہ کو وہ بندہ اتنا پیارا لگتا ہے. اللہ فرشتوں سے کہتا ہے میرے فرشتوں
نماز کا ثواب تو اس کو دینا ہی دینا ہے، اس کے نامہ اعمال میں لکھا جانا ہی جانا ہے، لیکن مسجد میں پہنچنے سے پہلے گھر سے وضو بنا کے مسجد کی طرف جانے والے کے نامہ اعمال میں فَأَجْرَهُ كَأَجْرِ الْحَاجِ الْمُحْرِمِ، آقا فرماتے ہیں اس کے نامہ اعمال میں گھر سے پاک صاف ہو کے آنا، وضو کر کے آنے کی وجہ سے مسجد میں پہنچنے سے پہلے اللہ اس کو ایک پورے حج کا ثواب عطا کر دیتا ہے، پورے حج کا ثواب عطا کرتا ہے، پورے حج، اس حج کا جو بندہ احرام باندھ کے سوق کلاں سے چلے اور سارے مناسک حج ادا کر کے، حج مکمل کر کے واپس آئے، اللہ جتنا اس کو ثواب عطا کرتا ہے اتنا وضو کر کے آنے والے کو بھی ثواب عطا کر دیتا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنی بڑی خوش قسمتی ہے یارو۔ آج تو حج اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ غریب آدمی کے بس کی بات نہیں رہی۔ اگر وہاں نہیں پہنچ سکتے، رسول اللہ کے فرمان پہ عمل کر کے آج گھر میں بیٹھ کے ثواب پا سکتے۔ اور تم کبھی حساب کرو اللہ کی رحمتوں کا، اللہ کی برستی ہوئی رحمتوں کو کبھی دیکھو اور حساب نکالو کہ ایک سال میں کتنے حجوں کا ثواب ملتا ہے تمہیں۔ 5 نمازیں روزانہ باوضو ہو کر گھر سے آئے پڑھنے کے لیے تو کتنے حجوں کا ثواب روزانہ پاتا ہے؟ سال کے کتنے بن گئے؟ 1775 حجوں کا ثواب ادا کرتا ہے۔ مجھے تجھے پتہ ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے، خبر ہی نہیں ہے۔ آج یہ جتنی بدامنیاں بے سکونیاں ہیں، آج یہ جتنے فساد لڑائی جھگڑے ہیں، میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہتا ہوں یہ مساجد سے دوری کی وجہ سے ہے، اللہ کی عبادت سے دوری کی وجہ سے۔ اگر ہم صحیح معنوں میں اللہ کے عبادت گزار بن جائیں، مساجد سے اپنا ناتا اور رشتہ استوار کر لیں، اللہ کے گھروں کو آباد کر دیں، اللہ کی قسم یہ لڑائی اور جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں۔ یہ منافقت کی وجہ سے لڑائیاں ہیں۔ اگر دل کدورت سے، عداوت سے، نفرت سے، بغاوت سے پاک ہو جائیں، دلوں میں محبتیں، الفتیں، چاہتیں پیدا ہو جائیں، یہ لڑائی اور جھگڑے پھر ہو سکتے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے رحمت کائنات کے صحابہ تشریف فرمائے، آپ فرماتے ہو اور نفاق سے پاک ہونا چاہتے ہو اور نفاق سے بچنا چاہتے ہو؟ جی محبوب جی، کون نہیں چاہتا؟ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمل میں بتا دیتا ہوں، کاربند اس پہ تم ہو جاؤ، میں محمد گارنٹی سے کہتا ہوں اللہ تمہیں اس بیماری سے شفا عطا فرما دے۔ محبوب جی وہ کون سا عمل ہے؟ کائنات کے امام جناب محمد فرماتے ہیں من صلی للہ 40 یوما فی جماعت، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے 40 دن تک با جماعت نماز پڑھے۔ کتنے دنوں تک؟ کوئی مشکل کام نہیں۔ 40 دن تو آج آنکھ چھپکنے سے پہلے ہی گزر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ کوئی اتنا مشکل عمل رحمت کائنات نے نہیں بتایا، رسول ہاشمی نے فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے
40 دن با جماعت مسجد میں آ کے نماز ادا کرے. کہاں کرے؟ مسجد میں آ کے 40 دن جماعت کے ساتھ. جماعت کے ساتھ کیسے کرنی ہے کہ بیٹھ کے انتظار کرتا رہے اور آخری رکعت میں آ کے ساتھ مل جائے؟ جی جماعت کا ثواب تو مجھے مل گیا ہے. عجیب ہیلے ہم نے تراش لیے, عجیب بہانے ہم نے تراش لیے. وقت کا پتہ ہے ہمیں, لیکن اس کے باوجود ہم ٹائم پہ آنے کے لیے تیار نہیں. آخری رکعت میں مولوی صاحب کھڑا کر چھڑ دے رہے ہیں. آخری رکعت میں آ کے جماعت کے ساتھ مل کے ہم سمجھتے ہم نے جماعت کا ثواب پا لیا ہے. نبی پاک نے آگے شرط بتائی, فرمایا یدرک التکبیرۃ الاولی. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تکبیر اولا کے ساتھ آ کے شامل ہو. تکبیر اولا کے ساتھ مسجد میں آئے, امام اللہ اکبر کہے وہ سب میں موجود ہو, امام کے بعد اللہ اکبر کہہ کے جماعت میں شامل ہو. ذرا سوچئے کتنے لوگ ہیں جو آج اس کا اہتمام کرتے ہیں, جو آج اس کا بندوبست کرتے ہیں, جنہیں آج فکر ہے. امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تب آئے کہاں یاد آ گئے, ہم نے اپنے بزرگوں کی روایات کو پسے پش ڈال دیا ہے. ہم نے اپنے اسلاف کی خوبیوں کو بھلا دیا ہے. تمہیں کیا پتا ہے, یہ سعید بن مسیب ہیں رحمہ اللہ, کبار تابعین میں سے ہیں. یہ ان تابعین میں سے ہے کہ جن تابعین کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ جن کی مرسل روایات کو قبول کیا کرتے تھے, مرسل روایت کو بھی مان لیا کرتے, ان میں سعید بن مسیب کا شمار ہوتا ہے. بہت بڑے تاجر بھی تھے, کاروباری بھی تھے. آج ہمیں بھانے ملے ہوئے ہیں جی, مصروف بڑے ہیں, کام کاج بڑا ہے, کاروبار بڑا ہے, دکان پہ اکیلا ہوں, یہ بہانے تراشے ہوئے. وہ سعید بن مسیب فرماتے ہیں, امام ابن حجر اسقلانی نے تہذیب التہذیب میں لکھا, امام ذہبی نے اعلام النبلاء میں لکھا, کہتے ہیں کہ یہ سعید بن مسیب فرماتے ہیں, ما اذن مؤذن منذ 40 سنة الا وكنت في المسجد. میری 40 سال کی نمازیں, جو میں نے 40 سال نمازیں پڑھی ہیں, ان میں ایک نماز بھی ایسی نہیں کہ مؤذن نے اذان کہی ہو اور میں اس کی اذان سے پہلے مسجد میں موجود نہ ہوں. ہمیں کیا معلوم رسول اللہ کے ارشادات کیا ہے, رسول اللہ کے فرامین کیا. آپ نے فرمایا یدرک التکبیرۃ الاولی, باجماعت نماز ایسی کہ تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھی جائے. محبوب جی ہوگا کیا؟ فرمایا جب بندہ تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اللہ کہتا ہے کوتب لہ براءتان, میرے محبوب اس کو بشارت دو, اللہ نے تجھے 2 بیماریوں سے آزاد کر دیا ہے, 2 بیماریوں سے بری کر دیا ہے. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر وہ 2 بیماریاں کون سی ہیں؟ فرمایا براءۃ من النفاق, ایک منافقت ہے, اللہ نے تجھے نفاق سے پاک کر دیا ہے. محبوب جی دوسری بیماری کون سی ہے؟ فرمایا براءۃ من النار, نفاق سے پاک کر دیا ہے, جہنم سے تجھے آزاد کر دیا ہے. اور کیا چاہیے مجھے اور آپ کو؟ اب بات وقت مختصر ہے, بات اختصار کے ساتھ
آئیے تیسرا شخص کون ہے جو اس کے انتظامات کرتا ہے؟ وہ اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے. سلفی صاحب نے ہمارے بزرگوں کا تذکرہ کیا ہے, ہمارے اکابر کا تذکرہ کیا ہے. اللہ کو کتنا پیارا لگتا ہے, رسول اللہ کا فرمان سن لو. شیخ ناصر الدین البانی سلسلہ صحیحہ میں لائے ہیں, امام احمد مسند احمد میں لائے. امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للمساجد اوتادا. وہ شخص جو مسجد کی ذمہ داری ادا کرتا ہے, جس کے کندھوں پر مسجد کی ذمہ داری ہے, انتظامات ہے, وہ اللہ کو کتنا محبوب اور پیارا لگتا ہے. کائنات کا امام کہتا ہے الملائکۃ جلساؤہم ان غابوا یفتقدونہم. اگر کسی وجہ سے وہ مسجد میں نہ آ سکے, بیماری کی وجہ سے یا کام کاج کی وجہ سے, شرعی عذر کی وجہ سے مسجد میں نہ آ سکے, تو امام کائنات فرماتے ہیں اس کی کمی اللہ کے فرشتے پوری کرتے ہیں. کیا مطلب ہے کہ حاضری لگتی ہے, اور حاضری کے وقت اگر وہ بندہ خود موجود نہ ہو تو دوسرا کہتا ہے جی میں اس کی نمائندگی کے لیے آیا ہوں, میں اس کی حاضری لگتی ہے نا, تو وہ بندہ موجود نہیں, اللہ کے فرشتے کہتے ہیں اللہ اسے کچھ نہ کہنا, ہم اس کی نمائندگی کے لیے آئے. یہی پہ بس نہیں, اگلے الفاظ کائنات کے امام نے کہا وَإِن مَرِضُوا عَادُوهُمْ. اگر وہ کبھی کبھار بیمار ہو جائے تو اللہ کے فرشتے اس کی عیادت بھی کرتے ہیں, اس کی بیمار پرسی بھی کرتے ہیں. تیسری بات کہا وَإِن كَانُوا فِي حَاجَةٍ أَعَانُوهُمْ. اور اگر وہ پریشان ہو جائے, کسی تکلیف میں مبتلا ہو جائے, دنیا والے ساتھ نہ بھی دے, اللہ کے فرشتے اس کی مدد کرتے ہیں. کتنا بڑا اعزاز ہے. میں اس پہ بڑی لمبی گفتگو کر سکتا ہوں, لیکن سنو, میرے بھائی حافظ عدیل صاحب آپ سے مفصل اور مدلل گفتگو فرمائیں گے. چوتھا شخص جو ہے وہ کون ہے؟ وہ معلم ہے, جس نے لوگوں کو دین سکھانا ہے, جس نے لوگوں کو دین پڑھانا ہے, جس نے لوگوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم سے آراستہ کرنا ہے. اب یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. اگر وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرتا ہے نا, اخلاص کے ساتھ, پیار کے ساتھ, محبت کے ساتھ, اگر وہ اس ذمہ داری کو ادا کرتا ہے, پتہ ہے اللہ کو اس پہ کتنا پیار آتا ہے. آج ہماری نگاہیں ٹک گئی دولت مند لوگوں کے اوپر, دین بھول گئے, دولت پہ نگاہیں لگائے بیٹھے ہیں, فلاں ہمیں دے گا کیا, فلاں سے ملے گا کیا. رب کی رحمت سے نگاہوں کو موڑ لیا, اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گئے, رب پہ توکل نہ رہا, رب پہ بھروسہ نہ رہا. آج تباہی ہمارا مقدر اس لیے, آج ذلیل اور رسوا ہم اس لیے کہ ہم نے اپنے پروردگار سے اپنی نگاہوں کو موڑ کر غیروں کی طرف نگاہوں کو لگا لیا. قرآن نے کہا تھا وَلَمْ يَخْشَا إِلَّا اللَّهُ فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُهْتَدِينَ. ہدایت یافتہ وہ ہیں جن کے سینوں میں اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں, کسی کا خوف نہیں. کامیاب وہ ہیں جن کی نگاہیں رب پہ لگی ہوئی, جو اپنی نگاہوں کو اللہ سے ہٹا کر کسی غیر کی طرف لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. کامیاب تو وہ ہے, کامران تو وہ ہے, فوز و فلاح کا مالک تو وہ ہے, نجات تو اس کا مقدر ہے. اس لیے
میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو مساجد سے وابستہ ہے، اللہ کے لیے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہمیں رزق مساجد نہیں دیتی، جماعتیں نہیں دیتی، فیکٹریاں نہیں دیتی، کارخانے نہیں دیتے، زمینیں نہیں دیتی، کائنات کے رب کی قسم ہے، ہمارا ایمان ہے ہمارا رزق زمین سے نہیں آتا، فی السماء رزقکم، ہمارا رزق آسمان سے آتا ہے، اور آسمان سے آنے والے رزق کو دنیا کی کوئی طاقت روک سکتی نہیں روک سکتی۔ پھر ہم کیوں خوف زدہ ہیں؟ کیوں ہم نے ان پہ نگاہیں لگا لی کہ شاید ہماری روٹی ان کے ہاتھ میں ہے؟ آؤ اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پر توکل کرو۔ جب اللہ پر بھروسہ کرو گے کیا ہوگا؟ ان اللہ وملائکتہ وَأَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِينَ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ۔ آمنہ کا لال کہتا ہے خیر کی تعلیم دینے والا، قرآن و حدیث پڑھانے والا، اللہ سے جڑ جانے والا، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والا، خلوص سے دین کی خدمت کرنے والا، خلوص سے اسلام کو لوگوں میں منتقل کرنے والا، اللہ کو اتنا پیارا لگتا ہے، اللہ بھی اس کے فرشتے بھی، حتیٰ کہ چونٹیاں اپنے بل میں اور مچھلیاں پانی میں اس کے لیے رحمت کی دعا کرتی ہیں۔ اس کو کس چیز کی کمی ہے جس کے لیے مچھلیاں دعا کریں، جس کے لیے چونٹیاں دعا کریں، فرشتے دعا کریں؟ اس کو کسی چیز کی کمی رہ جاتی ہے جس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو؟ آؤ یہ چار قسم کے لوگ اپنی ذمہ داری کو سمجھ لیں، اپنی ذمہ داری کا احساس کر لیں، اپنی ذمہ داری پہ صحیح معنوں میں فائز ہو کر ذمہ داری کا حق ادا کریں، انشاءاللہ اللہ کے گھر بھی آباد ہوں گے، لوگوں کی قسمتیں بھی بدلیں گی، لوگوں کے اندر بھی انقلاب آئے گا۔ حضرت سلفی صاحب فرما رہے تھے آج اللہ کی رحمتوں کا کوئی انداز شمار نہیں۔ اللہ کی قسم آپ اپنے اسلاف کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، شیخ بدی الدین راشدی رحمہ اللہ جب نکلے، ایک اپنے کمرے کی بیٹھک میں کوئی نماز پڑھنے نہیں دیتا تھا، اپنے گھر کی بیٹھک میں وہ نماز سنت کے مطابق پڑھ سکے، لیکن اخلاص کے ساتھ میدان میں نکلے، دنیا سے رخصت ہوئے تو 150 مسجد بن چکی تھی۔ مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمہ اللہ گوجرانوالہ میں تشریف لائے، چند گز کے کمرے میں کام شروع کیا، چند گز کے کمرے میں، تھوڑی سی جگہ پہ اللہ نے ان کو اتنی برکت دی، ان پہ اتنی اللہ کی رحمتوں کی برکھا نازل ہوئی کہ گوجرانوالہ کے اندر 900 کے قریب مسجد بن چکی۔ کیوں ہم پریشان ہیں؟ اللہ کی رحمتوں سے کیوں نا امید ہیں؟ کیوں منہ موڑے ہوئے ہیں؟ آئیے اس اخلاص کے ساتھ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کے لیے میدان عمل میں قدم رکھیں اور اپنی ذمہ داری کا احساس کریں۔ انشاءاللہ اللہ دنیا میں ہمیں اس کے بدلے میں عزت دے گا، میرا ایمان ہے آخرت میں جنت دے گا۔ آخر دعوانا النجم إذا غوى